BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر پر رینجرز کا چھاپا, شہر کے کئی علاقوں میں احتجاج. یہ چھاپا سیاست کا نتیجہ ہے یا بلا امتیاز آپریشن کو ظاہر کرتا ہے؟ پاکستانی بیٹسمین یونس خان کہتے ہیں کہ ٹیم میں کئی میچ وننگ بیٹسمین ہیں. اور لندن میں پولیس پہلی مرتبہ مقامی مساجد کے ساتھ مل کر گھریلو تشدد کے خلاف کام کر رہی ہے. رینجرز نے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا ہے اور وہاں سے سزا یافتہ ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری اور غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی کا دعویٰ کیا ہے. جواب میں MQM نے احتجاج کیا, جس کے نتیجے میں شہر میں بیشتر کاروباری مراکز بند اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہو گیا. کراچی میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کا آغاز 5 ستمبر 2013 کو ہوا. اس دوران پولیس مقابلوں میں اب تک 858 مبینہ ملزمان ہلاک ہوئے ہیں. اس آپریشن کے دوران 50,000 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے, جبکہ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد 162 ہے. آج MQM کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپے اور اس کے بعد کی صورتحال کے بارے میں دیکھیے کراچی سے عامر احمد خان کی رپورٹ. آج صبح سویرے میرے آفس مینیجر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ گھر چھوڑنے سے پہلے شہر کے حالات ضرور دیکھ لیجیے گا. وجہ تھی MQM کے ہیڈ آفس 90 پر رینجرز کا چھاپا, جس کے بعد پارٹی نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی. سورج نکلنے کے فوراً بعد رینجرز جب عزیز آباد کی ان گلیوں میں داخل ہوئے جہاں عموماً MQM کے مسلح کارکنوں کا پہرا رہتا ہے, تو انہیں کسی قسم کی مزاحمت نہ ملی. اور 2 گھنٹے جاری رہنے والے اس آپریشن میں جہاں 90 اور خورشید بیگم میموریل ہال کی تلاشی لی گئی, وہیں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کورٹ سے سزائے موت کی جو ہے وہ ان کو سزا مل چکی ہے. ان کو بھی ان کی موجودگی بھی تھی, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. گو علاقے سے نکلتے ہوئے رینجرز کو کچھ مشکل ضرور پڑی, لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپریشن مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اس کے باوجود MQM نے پھر بھی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا. جب رینجرز کی ریڈنگ پارٹی جا رہی تھی, ان میں سے ایک نے MQM کے ایک بے گناہ کارکن کو ہلاک کر دیا. وقاص علی شاہ MQM کے سینٹرل انفارمیشن سیل کا ممبر تھا. وہ پرامن تھا, بے گناہ تھا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قیام امن کے ذمہ دار پاکستان رینجرز کا کہنا ہے کہ انہیں اس شہر میں ہر طرح کے مجرم کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا مینڈیٹ دیا گیا ہے. لیکن آج کی کارروائی کے بعد MQM کی جانب سے بھی اور میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا یہ رینجرز کے کئی ماہ سے جاری آپریشنز کی ہی ایک کڑی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی عوامل کار فرما ہے. عامر احمد خان, BBC نیوز, کراچی. عامر احمد خان کی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے عامر اس وقت کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. تو عامر, کیا لگ رہا ہے کہ آج کی کارروائی بھی جاری آپریشن کا ہی ایک حصہ ہے یا اس کی کوئی سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ عالیہ, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جاری آپریشن کی ہی ایک کڑی ہے, لیکن یہ جو اس کے پیچھے سیاسی عوامل ہونے کے خدشات ہیں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کافی عرصے سے کراچی میں, خاص طور پر سندھ پولیس میں اور صوبائی حکومت میں اس طرح کی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ رینجرز جو ہیں وہ ان آپریشن میں ان افراد پر ہاتھ ڈالنے سے کترا رہے ہیں جو صحیح یا غلط طور پر اپنا تعلق MQM سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں تک تو سیاست ضرور ہے کہ رینجرز کی یہ خواہش ہے, فوج کی یہ خواہش ہے کہ اس آپریشن کو کسی بھی قسم کے سیاسی اثر رسوخ سے مبرہ ہو کر دیکھا جائے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ آج کا آپریشن جو ہے وہ MQM بطور ایک سیاسی جماعت کے MQM کے خلاف تھا, تو یہ میرے خیال میں قطعی غلط ہوگا. ٹھیک ہے عامر, لیکن اس کے باوجود MQM نے احتجاجاً ہڑتال کی کال بھی دی ہے, تو اس سے شہر کس قدر متاثر ہوا ہے؟ علیہ, میرے خیال ہے آج کے سارے واقعات کا سب سے جو ایک دلچسپ پہلو ہے وہ یہی رہا کہ کراچی میں اس ہڑتال کی کال پر رد عمل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ MQM کی جانب سے ہڑتال کی کال دی جاتی تھی
اس کے فوراً بعد ہی کچھ مسلح افراد، خواہ ان کا تعلق MQM سے ہو یا نہ ہو، وہ سڑکوں پر نکل کے فائرنگ کرتے تھے، کچھ بسوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، دکانوں پر لوٹ مار شروع ہو جاتی تھی اور پورا شہر سہم کر خوف کے مارے بند ہو جایا کرتا تھا۔ آج کے حالات بالکل مختلف رہے۔ بہت سے کراچی کے ایسے علاقے جہاں پر MQM کا سیاسی اثر رسوخ ہے بالکل بند رہے، کچھ پرائیویٹ سکولز نے اپنے آپ کو نہیں کھولا، لیکن شہر کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر کاروباری زندگی معمول کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہا، ٹرانسپورٹ بھی بحال رہی، اسکول بھی کھلے رہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کسی بھی ایک سیاسی گروہ یا ایک سیاسی پارٹی کا اس طرح کا اثر رسوخ نہیں رہا جو کہ ماضی میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ اچھا عامر، رینجرز کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں نیٹو سے چوری کیے گئے ہتھیار ملے ہیں، سزا یافتہ مجرم گرفتار ہوئے ہیں، اس سب کا MQM پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ عالیہ، میرے خیال میں MQM پر اس کا کیا اثر ہوگا، کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ تو تھوڑے سے وقت کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا، لیکن یہ کہہ کر اتنی جلدی اس طرح کا بیان جاری کر کے رینجرز نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے۔ اب ایک تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اتنے خطرناک یا سزا یافتہ مجرم جو ہیں وہ وہیں سے برآمد کیے گئے ہیں، اور دوسرا جو اسلحے کے بارے میں بھی انہوں نے اتنی جلدی اپنی رائے جاری کر دی، وہ بھی ان کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ بالکل یہ ٹرانسپیرنٹلی ثابت نہ کر پائے تو پھر ظاہر ہے یہ ساری کی ساری کارروائی مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ ایسے خدشات کا اظہار تو پہلے سے کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ صرف جرائم پیشہ عناصر کی روک تھام نہیں تھی۔ جی عامر، مختصراً اگر اس چھاپے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ بلا امتیاز کارروائی ہو رہی ہے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف، تو کیا اب دہشت گردی میں کی جو جنگ ہے اس میں بھی اس طرح بلا امتیاز کارروائی ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ عالیہ، پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے ان کے خیال میں کراچی میں ہونے والا یہ آپریشن جو ہے اس میں انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ کے بیچ میں ایک مثالی کوارڈینیشن اور تعاون دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اگر یہ ایسا صحیح ہے تو یقیناً حکومت اور فوج کی یہ خواہش ہوگی کہ اس آپریشن سے سیکھے ہوئے سبق وہ باقی کے ملک میں بھی استعمال کریں۔ کراچی سے عامر احمد خان، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی اس موضوع پر بحث زور شور سے جاری ہے۔ احمد شاہ شارجہ سے لکھتے ہیں، تمام جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ عثمان پرویز ملک لاہور سے لکھتے ہیں، ہم اپنے سب سے بڑے شہر کو مافیا اور مجرمانہ عناصر سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم طاہر المانی حیدرآباد سے لکھتے ہیں، یہ ایک سیاسی اور امتیازی قدم ہے، دیگر پارٹیوں کے دفاتر پر کیوں نہیں چھاپے مارے جاتے؟ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پولیس 11 صوفیوں کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حملہ کل شام کی نماز کے وقت صوفیوں کی ایک مسجد میں کیا گیا۔ کیونکہ ماضی میں ملک میں تشدد کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن مساجد کے اندر اس طرح کے حملے بہت کم ہوئے ہیں۔ قاتلوں کی شناخت ابھی تک نہیں کی جا سکی ہے۔ ڈیوڈ لوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔ یہ سوگوار کابل کی اسی مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر سوگ منا رہے ہیں جس میں کل شام کے حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس صوفی جماعت کے رہنما کے پوتے ادریس کو مسجد کے باہر تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان کے والد اور دادا کو مسجد کے صحن میں دفنایا گیا ہے۔ امام پیر بہادر جان آغا صوفی اسلام کے ایک خاص مسلک کی تبلیغ کرتے تھے اور علاقے کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ افغان جنگجوؤں سمیت سخت گیر مسلمان پیر بہادر کی سوچ کے بہت خلاف تھے۔ حملہ آور تربیت یافتہ تھے، ان کے پاس ہینڈ گنز تھیں اور انہوں نے .22 سائز کی گولیاں استعمال کی۔ اس حملے میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کی طویل جنگوں میں اب تک بہت کم حملے مذہب کی بنیاد پر ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ہونے والے قتل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے قاتلوں کے لیے یہ صحیح مسلمان نہیں تھے۔ اور اب سوگواروں کے پاس شاید یہی سوال بچا ہے کہ ان کے دوستوں کو نماز کے وقت مسجد میں کیوں قتل کیا گیا۔ کابل سے ڈیوڈ لوئن کی رپورٹ۔ عراقی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے ملک کے شمال میں واقع تکریت شہر کے کچھ علاقوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوا لیا ہے۔ سابق صدر صدام حسین کے آبائی شہر تکریت کو دولت اسلامیہ سے واپس لینے کے لیے یہ عراقی حکومت کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن ہے۔
जनूबी अफ्रीका में एक सहाफ़ी ने गैर मुतवक्की तौर पर अचानक अपने आप को एक खतरनाक सूरत हाल में पाया जब उन्हें एक लाइव रिपोर्ट देने से पहले कैमरे के सामने लूटा गया। वो योमोको जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल के बाहर थे जब 2 अफराद ने उनका फ़ोन छीन लिया। शमसी तवानाई से चलने वाले हवाई जहाज सोलर इम्पल्स 2 ने ईंधन के बगैर जहाज की परवाज करने का दुनिया में पहला रिकॉर्ड कायम किया है। जहाज ने 1468 किलोमीटर का फासला तय करके मस्कत से इंडिया के शहर अहमदाबाद का सफर मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें अपनी बेटी की सालगिरह के लिए वापस घर जाने के लिए खुद को कार्गो करने वाले शख्स की खबर बहुत मकबूल है। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के एक अमरीकी टीवी ड्रामे में FBI एजेंट का किरदार अदा करने की खबर भी आप बहुत पढ़ रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तानी सीनियर बैट्समैन यूनुस खान से बातचीत, और बलूचिस्तान की एक डॉक्टर ने ऐसा बैंड इजाद किया है जो बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में बताएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैन यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तानी टीम में बहुत से मैच विनिंग बैट्समैन मौजूद हैं और उनको इब्तदाई 2 मैचेस के बाद ड्रॉप किए जाने का कोई गम नहीं है। हमारे साथी आदिल शाहजेब ने एडिलेड में साबिक कप्तान से बात की और पहले पूछा कि पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग परफॉर्मेंस की क्या वजह है। इसकी वजह तो मैं आप क्या कह सकता हूँ, आप क्रिटिक्स से यही आप ही कह सकते हैं, इसका तो मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता। कोशिश बैट्समैन सारी कर रहे हैं कि परफॉर्म करें और इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे आगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, क्या आपके ख्याल में टीम क्वार्टर फाइनल जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल हम पॉजिटिव है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर मैच को एक ही मैच लेके खेलें। पहले ये आयरलैंड का मैच खेलें, उसके बाद क्वार्टर फाइनल खेलें, फिर सेमीफाइनल खेलें और एंड में फ़ाइनल खेलें। मेरे ख्याल से यही है और यही इसी तरह ही कामयाब हो सकते हैं हम। 92 के वर्ल्ड कप में नौजवान इंजमाम ने इंतहाई अच्छा परफॉर्म करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया था। क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि मौजूदा टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी अब तक नहीं दिख पाया? मेरे ख्याल से हैं ऐसे प्लेयर्स हैं। अगर आप थोड़ी सी नज़र थोड़ा सा डीपली देखें तो मेरे ख्याल से हारिस सोहेल की शक्ल में ऐसे प्लेयर्स हैं, उमर अकमल की शक्ल में ऐसे प्लेयर हैं, अहमद शहजाद की शक्ल में ऐसे प्लेयर हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऑन डी डे में अगर आप देखें इंजमाम से भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी और बिग मैच में परफॉर्म किए, तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि ऐसे यंगस्टर आपके लिए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह अगले बड़े मैचों में। आपको इब्तदाई 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया गया, फिर आप साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले। सीनियर प्लेयर की हैसियत से ड्रॉप होने पर तकलीफ़ तो होती होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती। देखें, टीम के लिए जो भी अच्छा होता है वो मैं हमेशा इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाता हूँ। और मुझे तकलीफ़ होगी तो उल्टा मुझे मेरे नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे तो बस यही है कि पाकिस्तान टीम जीते और चाहे मैं खेलूँ या ना खेलूँ। वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का इरादा है या मज़ीद खेलना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह जब मैं समझूंगा और जब मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिटायर होकर जाऊंगा और ख़ुद से रिटायर होकर जाऊंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी बैट्समैन यूनुस खान जो एडिलेड में हमारे नामनिगार आदिल शाहजेब से बात कर रहे थे। यूनुस खान का तफसीली इंटरव्यू आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और सिंध और कबायली इलाकों में अक्सर औक़ात बच्चे निमोनिया, खसरा और पोलियो के मुकम्मल हिफाजती टीकों और क़तरों से महरूम रह जाते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अगर आबादी के 10% से ज़्यादा बच्चों को हिफाजती टीके न लगवाए जाएँ तो ये कौमी इम्यूनाइजेशन मनसूबों की नाकामी है। इस मसले के हल के लिए बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्टर ने एक मुनफरिद किस्म का बैंड ईजाद किया है। अंबर शमसी की रिपोर्ट। यास्मीन 20 मिनट चलकर कराची के सच्चल गोट इलाके के बेसिक हेल्थ यूनिट तक आई हैं। उनकी पहली और इकलौती बेटी 4 माह की रानी के हिफाजती टीकों का वक्त आ पहुंचा है और इन टीकों का वक्त उन्हें एक खास बैंड से मालूम हुआ। इजाजत है हम इस बच्चे। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई पसमानदा ममालिक में बहुत से वालिदैन अपने नौमौलूद बच्चों को तमाम हिफाजती टीके नहीं लगवाते। इसी मसले के हल के लिए बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर नूर सबाह ने कराची के कुछ इलाकों में एक मुनफरिद तरीक़ाकार मुतारिफ किया। ये प्लास्टिक बैंड बच्चों की पैदाइश के वक्त पहनाया जाता है और बदलते रंगों से बीमारियों से बचाव के टीकों के औकात जाहिर करता है। पाकिस्तान में ये भी देखने में आ रहा है कि बैक वक्त एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नंबर हैं, वालिद के पास मोबाइल है, वालदा के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है
اور پھر موبائل فون پہ ہر ایک ریمائنڈر کو جنریٹ کرنا وہ بھی اتنا کاسٹلی بن جاتا ہے. تو میں چاہتی تھی کوئی ایسا انٹرونشن ہو جو بالکل لو کاسٹ ہو اور لو ٹیکنالوجی بیسڈ ہو. صوبہ سندھ اور بلوچستان میں مکمل حفاظتی ٹیکے لگوانے کی سب سے کم شرح ہے. صحت عامہ کے عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ ایک آبادی میں 10% بچے بھی اگر خسرہ، ٹی بی اور کالی کھانسی کے ٹیکے نہ لگوائیں تو بیماری کا روک تھام مشکل ہوتا ہے. اس امیونائزیشن بین کا پائلٹ پروجیکٹ مکمل ہونے کو ہے اور اس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسائل ملیں گے اور پھر اسی طرح پاکستان کے دیگر کچی آبادیوں اور پسماندہ علاقوں میں اس کو متعارف کیا جا سکتا ہے، بلکہ دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی یہ متعارف کیا جا سکتا ہے. حکام کہتے ہیں کہ انسداد پولیو مہم کے خلاف رد عمل کے باعث اس مہم سے توجہ ہٹ گئی ہے جو دیگر بیماریوں کے خلاف چلائی جا رہی ہے. Not more than 10%. تو اس ڈراپ آؤٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس نارمل، بٹ وی ہیو مور دین ایون 30% ڈراپ آؤٹ ریٹس ان بلوچستان اینڈ سندھ. اچھے مستقبل کے لیے حال میں کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس محفوظ مستقبل کے لیے حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. عنبر شمسی، BBC نیوز، کراچی. یہاں لندن میں پولیس پہلی مرتبہ مقامی مساجد کے ساتھ مل کر گھریلو تشدد کے خلاف آگہی پھیلا رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ یہ ان خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے جو انگریزی بولنا نہیں جانتی. شبنم محمود کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. کسی مسجد کے لیے یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ وہ ایسی محفل کا انعقاد کرے جہاں خواتین اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کر پائیں. شازیہ، جو ان کا اصل نام نہیں ہے، نے اپنے شوہر کو 5 سال قبل چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ان پر تشدد کرتے تھے. وہ میرے سر پر لاتے اور گھونسے مارتا تھا. اس نے اپنا موبائل فون میرے سر پر مار کر توڑ دیا اور مجھے کہا کہ اب پولیس کو فون کر کے دکھاؤ. اس نے مجھے فرش پر لٹا رکھا تھا اور مسلسل میرے سر پر ضربیں لگاتا جا رہا تھا. یہ شرم کا احساس تھا جس کے باعث شازیہ نے 20 سال تک اس پرتشدد شادی کو برداشت کیا. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس سب پر پردہ ڈالنے میں اس کی مدد کی، اسی لیے وہ بچتا رہا. پولیس کے مطابق ہر 1 منٹ میں گھریلو تشدد کا ایک واقعہ رپورٹ کیا جاتا ہے. تاہم اس میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے گھریلو تشدد کے شکار افراد کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ وہ آگے آنا نہیں چاہتے. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جن میں زبان، ثقافت اور ہماری پولیس کی قوانین سے ناواقفیت شامل ہیں. خواتین اس لیے سامنے نہیں آتی تاکہ خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. اگر مساجد میں اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو لوگ انہیں اپنے مذہب کے خلاف نہیں سمجھیں گے. زیادہ تر عورتیں شاید شرمندگی کی وجہ سے ان معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی. امید ہے کہ اس طرح دیگر خواتین تک بھی رسائی ہوگی اور اگر یہ پروگرام کامیاب ہوا تو اسے برطانیہ بھر کی مساجد میں متعارف کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی کوئی اجازت دیجیے.